توبہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. توبہ کی اہمیت اور حیثیت کو حضور قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی دراصل اہمیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. انتہائی اہم اشیاء میں سے ایک اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے. توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، لوٹنا جو ہے. تو توبہ کے ذریعے بندہ کرتا کیا ہے؟ توبہ کے ذریعے گویا بندہ اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ میں لوٹ رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ کی معصیت سے اللہ کی طاعت کی طرف لوٹتا ہے. ہر ایک کی توبہ اس کے حساب سے ہے نا. یہ عوام کی توبہ ہے کہ معصیت سے طاعت کی طرف لوٹنا، اور خواص کی ہے شبہات سے لوٹنا خالص اشیاء کی طرف، اور اخص الخواص ہیں وہ تو غیر اللہ کے خیال سے اللہ کے خیال کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ اکبر. وہاں تو شبہات کی اور معصیت کی بالکل، وہاں تو غیر اللہ کی بھی، ان کو اگر غیر اللہ کا خیال آتا ہے تو اللہ کی نسبت سے آتا ہے. اللہ کی نسبت سے خیال کرتے ہیں. اور کبھی وہی لوگ ہیں نا جب بکری چوری ہو جاتی ہے تو بالکل جی یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسی ہستیاں، یہ امام مالک ایسی ہستیاں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، غوث اعظم جیلانی رحمہ اللہ، خواجہ اجمیری، خواجہ شاہ نقشبند رحمہ اللہ، شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ ہستیاں، اور خود انبیاء کرام علیہم السلام، انبیاء کرام علیہم السلام، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہیں اگر کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں غیر اللہ کا خیال خالص اسی کی جہت سے آیا، اللہ کی نسبت سے نہیں آیا، تو اس سے بھی توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ ہم تیری نسبت سے خیال آنا چاہیے تھا، تیری نسبت سے نہیں، اس خیال سے بھی توبہ کرتے ہیں. خواص کی کیا بات ہے، اللہ ان خواص کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. تو توبہ اتنی اہم ہے کہ اس کا حکم تو سب کو ہی دیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیں، قرآن مجید میں سارے ایمان والوں کو حکم دیا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کی طرف تم سارے توبہ کرو اے ایمان والو. جمیعہ بھی ہے اور آگے ایھا المومنون، اے ایمان والو سارے توبہ کرو. یعنی اس کے اندر نیک بھی آ گئے اور گناہگار بھی آ گئے. گناہگار ہوں یا نیک ہوں، سب ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں. اور آگے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ویسے تو لعلہ جو ہے وہ شاید کو کہتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے شریعت کا کہ جب اللہ کے کلام میں اس طرح لعلہ آئے تو وہاں ترجی بھی وہ تحقیق کے معنی میں ہوتی ہے. وہاں شاید کا معنی نہیں ہوتا، تحقیق کا معنی ہوتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. تو گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، اگر فلاح پانا چاہتا ہے یعنی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا پڑے گا. اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر بندہ فلاح نہیں پا سکتا، کامیابی نہیں پا سکتا. سکسیس لوگ سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں نا کامیابی چاہیے کامیابی چاہیے. تو جو اور سکسیس خود بلاتی ہے حی علی الفلاح. بالکل. اور جو آخرت کی کامیابی، جو دائمی کامیابی ہے، جو حقیقی کامیابی ہے اور جو سب سے اہم ہے، دنیا کی کامیابی کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن آخرت کی کامیابی تو اصل کامیابی ہے. اس کامیابی کے لیے جو ہے وہ حکم کیا دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ گے تو وہ آخرت کی کامیابی ملے گی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے سے ہی ملنی ہے، کیونکہ کامیابیوں کا خالق کون ہے؟ بے شک کامیاب لوگوں کا خالق بھی اللہ ہے اور کامیابیوں کا خالق بھی اللہ ہے. تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور پھر اپنی ایفرٹ کرتا ہے، جائز طریقے کے ساتھ ایفرٹ کرے گا، صحیح کرے گا، بغیر تو کامیاب ہو نہیں سکتا. بالکل. تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ضروری ہے. تو توبہ کی اہمیت ایک تو یہ کہ توبہ کا حکم تمام اہل ایمان کو ہے. دوسری اہمیت توبہ کی یہ کہ اس کو ضامن قرار دیا گیا فلاح کا، کامیابی کا، سکسیس کا. یہ دوسری اہمیت ہو گئی. تیسری اہمیت یہ ہے کہ جو توبہ نہ کرے تو وعید بھی ارشاد فرمائی گئی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. ان کو باقاعدہ ظلم والا قرار دیا گیا جو توبہ نہ کریں. تو اگر کوئی اس سے بچنا چاہتا ہے، ظالم کی کیٹیگری سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو توبہ کرنا پڑے گی. یہ جو ہے وہ تیسری اہمیت ہوگی. اور چوتھی اہمیت یہ ہے کہ بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ کے نتیجے میں ملتا کیا ہے؟ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. یہ بات بھی خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی گئی کہ جو ایمان لائے، توبہ کرے اور عمل صالح اختیار کرے تو فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. یعنی پچھلے فائدے تو حاصل ہوئے، اضافی فائدہ کیا ملا کہ جو گناہ تھے وہ گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو گئے،
کنورٹ ہو گئے، یعنی یہ اضافی فائدہ اس پر، جنت کے داخلے اور پھر جو نہریں رواں ہیں جو آگے آیات میں مطلب نوید ہی نوید ہے، بالکل بشارت ہی بشارت، توبہ کرنے والا اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اس جہان میں بھی کامیاب ہے۔ میں اس پہ مہربانیوں کے درواہ ہوتے ہیں، اس پہ دراز ہیں اللہ کی رحمتیں کہ جو توبہ کرتا چلا جائے، اللہ کی بارگاہ میں آتا چلا جائے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔